السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عشق آتش۔ جو مجھے اپریشیٹ کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بٹ جو نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کوئی بات نہیں۔ اوکے لیٹ اسٹارٹ۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی، سمیرا تیکھے لہجے میں بولی۔ جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرا سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرا نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا، تم بیٹھو میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کی بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرا آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کی بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرا اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سمیرا نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمیرا نے کچھ بولے بغیر سکتے کسی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئیں۔ سمیرا کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کچلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ سمیرا اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرا آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے ایک ٹک سامنے دیکھی جا رہی تھی، اس کی خاموشی نے سمیرا کو اور اداس کر دیا تھا، مگر خود وہ بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گم سم بیٹھی سمیرا کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کے فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرا، پلیز مجھے بچا لو، میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا، مجھے بچا لو سمیرا، بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرا کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ یک دم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔ میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور سے محسوس کیا تھا، اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بجھی بجھی سے رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے، جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں۔ انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا، لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا تھا۔ ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پست آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنی فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی پڑے گی۔
وہ اپنے مخصوص پاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے وہ اندر سے کتنے پریشان تھے۔ دیکھ لو اظہر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی اور چپ چاپ نور الہدا کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرت کر سکتی ہے کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الہدا سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں، وہ بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرہ منتظر رہی، اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے؟ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ وہ تھکن بڑے انداز میں مسکرائی۔ ایک کا سکھ، دوسرے کا دکھ، تم یہ بتا دو کس کے لیے کیا مانگوں؟ ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی مومانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئی۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے، سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا، پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے۔ گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر کر لاہور گئی تھی، لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے۔ چھوٹے مومانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تھا۔ نام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشین ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی تھی۔ گہری افسردگی کی چادر اوڑھے ویرانے لیے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا اور نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدا واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی۔ اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی ہیں۔ سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ ادھر نور الہدا نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نگ سگ سے تیار ہو کر لان میں بنے سٹیج پر جلوہ افروز تھے۔ ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ رہی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں مومانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھی، بس آمنہ خالے ہی ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئی مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی، تو انہوں نے سمیرہ سے کہا۔ وہ سر ہلائے ملیحہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں چاہ رہا پھپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی، تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا پر اس سے پہلے ہی آرام آدھم کی۔ پھپھو، امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں۔ دیکھو ذرا، دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کے عقل مندی کو سلام کیا، پھر ارم سے بولی، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو پتہ نہیں، ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا، جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں، کام تو نہیں بتایا، پوچھ آؤں؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اس نے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ سمیرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ قصداً ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں، آخر سمیرہ بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہو مگر ٹھیک نہیں لگ رہی تم۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مستقل مسکرا رہی تھی۔ سمیرہ چڑ سے گئی،
یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو، اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرہ ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کا نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹوا کر دیے اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کے سورج جھانک رہا تھا۔ وہ لب بھینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ گولڈن کلر کے کوڑے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگی ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھی۔ رک کیوں گئی؟ اسے بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرہ نے کہا، پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی۔ پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ لی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرہ کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخم کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون اس کی کلائی پر بہتا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حسیات کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھینچتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور الہدا کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکبادیں قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ نے خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا سٹیج پر آ گیا۔
ہادی بھائی، وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکہ اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وجدان کے پورے وجود پر مردنی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدا پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی۔ اور نور الہدا بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدا سے بغل گیر ہو گئے۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدا آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدا سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر ہاں کہہ کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا، مگر دوست کی غم گساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھ کر کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، پھر دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل گرفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غم گساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کی بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھائی، وجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ۔ اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولا اتار کر اپنی جون میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب سنانے کی پوزیشن میں ہوں، البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پہ مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے۔ سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور نہ سمجھی کے عالم اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جسے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔ وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی،
لیکن پھر وجدان کو نور الہدا کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا۔ پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرا نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدا کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پیچھے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر جینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرا کو ہلا دیا۔ پھوپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹوں پیروں باہر کو دوڑی۔ پھوپھا جان! ملیحہ! اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری اجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدا گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدا نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھیلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور بھرتی سے اپنے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھی، نیم ہونٹوں میں مدھم ارتاش تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدا کو اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق! گاڑی نکالو! اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدا کی چھٹی حس جس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی، پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازو میں اٹھا لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھی۔ آفاق کار کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمد نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدا نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدا کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڑ رہا تھا، وہاں اب یک لخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھی سمیرا کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائگاں جاتی تو اسے خود میں بھینچ کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ، میرے حوصلے کو نہ آزما۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدا بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھن کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر کبھی ان کی آنکھ نم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنی خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کے بند پل کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق! گاڑی تیز چلاؤ! آفاق پہلی وہ سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی نور الہدا اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدا کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ! ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کی، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی۔
پھر سیدھا ہوتا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بے قلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے۔ پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورت سی سجا سٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں چل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصر فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکمے لٹکے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ ان میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ وہ بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے، صرف باہر سے ہی نہیں۔ قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا۔ گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف باہیں پھیلائے کھڑی تھی، مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا تھا۔ سجا سورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھ کے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا۔ جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آفاق وہ گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی۔ بچے کچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظر چراتے ان کے نرغے میں سے نکل گئے۔ سمیرا نے دیکھا آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی سلف اور گنزا کا لال کامدانی دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کے زیور ہیں۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرا سے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کا زیور ہے، میں نے خود سمیرا کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا۔ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں۔ بدستور نظریں چراتے ہوئے آفاق نے سمد کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائیڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کارروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آپ پہنچی تھی۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارے دیتی کرسیوں تک لے آئیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھی اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ایک ہی ایمبولینس آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک سے گئے۔ نور الہدیٰ اتر کے پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا جو اپنے پیروں پہ کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسین نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا تو نور الہدیٰ خاموشی سے پیچھے ہٹ کے وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا لیا۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے، جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وہ جھوٹ لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نڈھال ہوتے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا جسے نور الہدیٰ ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لان میں لے جا رہے تھے۔ ان کی زبان سے نالہ و فریاد بلند ہونے لگی۔ سمیرا کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وہ وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر اسٹریچر کے پاس کھڑی رہی، پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔
سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی. وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی. اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساخت ہو چکے تھے. روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی. اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں. اس دھیمے شور نے سمیرہ کے ضبط میں شگاف ڈال دیے. روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئی اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی. نور الہدیٰ نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا. خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمان کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں. مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں. لب بھینچے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا. ان کی شخصیت کا روب و دبدبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا. اس وقت وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا. نور الہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا. تھک کر وہ اپنے وجود کی دھارش دینے کے لیے اٹھ گئے. نور الہدیٰ کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے. ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے. میری ملیحہ مر گئی. میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی. جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی. جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا. موت اتنی ارزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو. نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا. سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے. پھر بابا جان کو دیکھنے لگے جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی. اس کا دل بھر آیا. کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے. پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی. ہاں مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی.